السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفضل، ہاں جی، بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاں جی حاضر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں نے جو پریویس شمارہ جات تھے وہ دیکھ لیے ہوں گے اور سن لیے ہوں گے اور پڑھا بھی ہوگا ان کو۔ اور جن بچوں نے شاہ نواز جو بچے نہیں دیکھ سکے، پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ They can click on the Al-Fazl International profile and watch it. ہاں جی، وہ بچے کیا کر سکتے ہیں؟ الفضل انٹرنیشنل کی پروفائل میں جا کر جو ہماری پلے لسٹ ہے وہاں سے بچوں کے الفضل کی تمام پریویس ویڈیوز ہوں گی، اور وہ بچے ہمارے دیکھ سکتے ہیں جو ان سے مس ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو and just letting you know we've done, this is our 24th. ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ کون سے نمبر کا شمارہ ہے۔ تو شانواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، آج کا شمارہ پھر شروع کریں ہم؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج اتوار 21 جنوری 2024 ہے، اور آج ہم پڑھیں گے جلد نمبر 2 کا شمارہ نمبر 2، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس سال کا نہیں، ایک جلد شروع ہوئی ہے نا، تو اس میں جو شمارہ ہم پڑھیں گے وہ سیکنڈ شمارہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو so سب سے پہلے basically we read 24. 24 جو تھے نا وہ پریویس ایئر کے تھے، جلد نمبر 1 کے شمارہ جات تھے۔ تو نئے سال کے ساتھ نئی جلد شروع ہوئی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ماما، آج کا شمارے کا موضوع کیا ہے؟ ہاں جی، آج کے شمارے کا جو موضوع ہے ہم اپنے بچوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ آج کے شمارے کا موضوع ہے چرند پرند۔ چرند کہتے ہیں وہ جانور جو چرتے ہیں، یعنی کہ چوپائے جو ہوتے ہیں، کیٹلز جو ہوتے ہیں، وہ چرند میں آتے ہیں۔ اسی Like طرح plain sight. جو اینیملز ہوتے ہیں نا 4 پاؤں والے، ان کو چرند کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پرند وہ ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ پرندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شمارے میں بچوں کے لیے کیا آیا ہے۔ تو پیارے بچوں، دادی جان کا آنگن میں دادی جان نے سنائی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی۔ اب ہمارے بچے جانتے ہوں گے کہ بچوں کا الفضل بچوں کے لیے نبیوں کی کہانیاں لے کر آتا ہے، جو کہ زیادہ تر قرآن کریم سے ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا، جو کہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ اور پھر اس کہانی میں بتایا دادی جان نے گڑیا، احمد اور محمود کو ایک پہلوان سے لڑائی کا قصہ، پہلوان کہتے ہیں ریسلر سے، ٹھیک ہے؟ Wrestler. ہاں جی، اس کے قصہ یعنی کہ سٹوری جو ہے، کیوں میں ہے ایک دلچسپ سوال کہ پرندے کیوں اڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ذہنی آزمائش میں ہے اس بار بوجھو تو صحیح، سڈوکو، دلچسپ سوالات اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، یاد کرنے کا نصاب، لطائف اور بہت کچھ۔ تو یہ تو تھا پیارے بچوں ایک چھوٹا سا تعارف تھا، جس میں ہمارے بچوں کو اندازہ ہوگا کہ آج کے بچوں کے الفضل میں ہم کیا نئی چیزیں لے کر آئے ہیں۔ اور تو ہم یوں کرتے ہیں کہ شاہنواز اب ہم شروع کرتے ہیں باقی کا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سب سے پہلے کیسے ہم شروع کرتے ہیں اپنا بچوں کا الفضل؟ لمیہ کے خط سے۔ ہاں جی، تو سب سے پہلے جیسا کہ ہمارے بچے بھی جانتے ہوں گے کہ اس میں اللہ میاں کا خط آتا ہے، اور اللہ میاں کا خط ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے 2 پیروں پر اڑتا ہے، مگر یہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز بھی نظر انداز نہیں کی، آخر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تھوڑا سا ہم بچوں کو ترجمہ اس کا سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک تو یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کو کور کیا ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، یعنی کہ جتنی بھی دنیا کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں جمع کیا ہوا ہے، تاکہ انسان جو ہے اس کو اپنے رب کو ایک تو پہچانے، اور دوسری چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں بتاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے جانور ہیں ان کے بھی اپنے گروپس ہوتے ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں، اسی طرح سے پرندوں کی بھی اپنی کمیونٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے جنگل میں اکثر جانور جو ہوتے ہیں وہ پیکس میں رہتے ہیں، گروپس میں رہتے ہیں، جیسے ولفس ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، اسی طرح سے باقی جانور بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے پرندوں کے بھی گول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمثیلی طور پر بھی بعض اوقات بیان کرتا ہے کہ یہ بھی انسانوں کی ہی تمثیلات ہیں۔ ایک تو ظاہری مطلب ہے اس آیت کا، اور اسی طرح سے دوسری طور پر اس آیت کا ایک تمثیلی مطلب بھی ہے کہ
کچھ لوگ دنیا میں جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل بیکار ہوتے ہیں اور بندروں کی طرح نقل اتارنے والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم بعض کا تمثیلات کے رنگ میں بھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ پھر سب کو اکٹھا کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا حساب کتاب ہوگا جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر۔ تو یہ تو تھا پیارے بچوں اللہ میاں کا خط۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے یہ بتائیں شاہ نواز کہ ہمارے نبی پیارے پیارے نبی میں کیا آتا ہے؟ ایک حدیث آتی ہے۔ ہاں جی، ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے جس سے ہمیں، جو کہ ہمارا جو موضوع ہوتا ہے بچوں کے الفاظ کا، اس کے گرد ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ جو حدیث بچوں کا الفاظ لے کے آیا ہے اس کا ٹائٹل ہے پودا لگانے کا اجر۔ اجر کہتے ہیں ریوارڈ، یعنی کہ ثواب اللہ تعالیٰ سے کیا ملتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ دیکھو کتنا زیادہ ثواب ہے کہ ایک انسان جو اگر کوئی درخت لگاتا ہے اور پھر اگر اس درخت کے سائے میں کوئی آ کر بیٹھتا ہے، دھوپ ہو اور کوئی آ کے اس درخت کے سائے میں بیٹھ جائے، تو کتنا ثواب ہوگا اس درخت کو اگانے والے کو۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیج لگاتا ہے اور وہ کوئی پھل بن جاتا ہے، گندم بن جاتا ہے، اور پھر اس کی کوئی بریڈ بناتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا، حالانکہ اس نے تو پھر اگا دیا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو بھی اس میں سے کھاتا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی بلائیں دور کر دے گا اس انسان کی جس نے اس درخت کو لگایا یا پھر اس بیج کو اگایا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو ضرور ایسی نیکیاں ہمیں اپنی زندگی میں کرنی چاہیے۔ اور درخت کا تو دیکھو فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان لگائے تو بعض کا درختوں کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہے، 100 سال بھی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس درخت کی چھاؤں میں اگر وہ انسان مر بھی جائے، وہ درخت پھر اگر رہے اس کے بعد اس کی چھاؤں میں کوئی آ کر بیٹھے، تو وہ ایک ثواب ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا، جو کہ اس انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ تو ضرور ایسے کام ہمیں اپنی زندگی میں کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو بعد میں بھی فائدہ دیتے رہیں اور ہمیں ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے امام ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس دفعہ کلام امام میں ہمارے لیے کیا آیا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے خدا کی مخلوق اس کی ہستی کی دلیل ہے، یعنی کہ ایویڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ Wait, did Allah create himself? اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ But did Allah create himself or did someone make him? اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور ہمیشہ سے ایک ہی تھا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، Oh. ٹھیک ہے۔ So he made himself. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو کہ سب سے پہلی ہستی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے ساری دنیا ہستی؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے پوری دنیا پیدا ہوئی، لیکن اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ Okay. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی۔ مناسب حال کہتے ہیں کہ پرفیکٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے، جیسے پرندوں کو بالکل پرفیکٹ بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ونگز دیے تاکہ وہ اڑ سکیں اور اپنا کھانا پینا تلاش کر سکیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پاؤں دیے اور ان کی اسٹرانگ بلڈ بنائی تاکہ وہ اپنی فوڈ کو اس طرح سے وہ پروسیس کر سکیں اور اس کو فائنڈ کر سکیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اور ایسی عقل دی جیسی کسی اور جانور کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ مناسب حال جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی، یعنی کہ اب دیکھو پرندے جو ہوتے ہیں جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں کیا ان کے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ان کے نیسٹ میں کھانا نہیں نہ ہوتا، اور پھر وہ صبح کو اٹھتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کھانا کہاں سے ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کہاں پر ان کو اپنا کھانا مل سکتا ہے یا کس درخت کے اوپر وہ اپنا گھونسلہ بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھا دی، کہ اس جانور کو پھر پتہ تھا کہ اس کو اس کی زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں جو کہ اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہوں گی، اور اس نے پھر ان کو فالو کیا۔
اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے۔ اب انسان اگر سوچے کہ ایک پرندہ جو کہ صبح کو اٹھتا ہے، جس کے پاس فوڈ نہیں ہے، اور اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے تو مجھے وہاں سے فوڈ ملے گی، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص قسم کی فوڈ اس کو چاہیے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا نیسٹ کس طرح سے بنانا ہے، یا پھر اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس قسم کا ویدر چاہیے، اور جب وہاں پر سردی آ جاتی تو وہ وہاں سے مائگریٹ کر جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی یاد دلاتی ہیں کہ واقعی کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس نے اتنے چھوٹے سے پرندے کے دماغ میں بھی یہ چیز ڈالی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایویڈنس ملتا ہے کہ ہر ایک چیز، پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے۔ پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ اب ہمارے بچوں کو بھی چاہیے اور ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے، والدین کو بھی، کہ بچوں کو وہ بتائیں ہمیشہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھیں تو بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس طرح سے بچے کا جو دماغ ہے خود بخود اس پیٹرن پہ چلا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہر چیز میں تلاش کرنے لگ جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سے خود بخود محبت بھی ہوتی جائے گی۔ پھر تو یہ تو تھا پیارے بچوں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پیارے حضور کی پیاری بات ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے ہمارے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور جو ہیں وہ 5ویں خلیفہ ہیں جن کا کیا نام ہے؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب۔ ہاں جی، ہمارے پیارے حضور ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب۔ اس کا ٹائٹل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر بھی رحم کا سلوک فرمانے کی تلقین فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری عالمین کے لیے، پوری دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلیسنگ بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر ایسے ہوتا تھا نا کہ جو نبی ہوتے تھے وہ ایک خاص نیشن کی طرف آتے تھے، خاص کمیونٹی کی طرف آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور اس میں کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں جانوروں سے کس طرح کے سلوک کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم کرے، خواہ کسی ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ رحم کا سلوک فرمائے گا۔ اب وہ جانور جس کو ہم مسلمان ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ ذبح یعنی کہ سلوٹر کرتے ہیں، اس کو پھر ہم اپنی فوڈ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس پر بھی رحم کرو۔ اس کے اوپر رحم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر حضور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کا تقاضا ہے کہ تیز چھری ہو، تکلیف نہ ہو اور جلدی سے پھیری جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ جب وہ چھری تیز ہوگی نا تو اس کا جب گلا کاٹا جائے گا نا تو اس کا برین فوراً ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اس کی باڈی سے، اور اس کو کم تکلیف ہوتی ہے پھر۔ تو یہ اس میں بہت حکمت ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو تم اپنی فوڈ کے لیے ذبح کرنا چاہتے ہو اس پر بھی رحم کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھیڑ کو جب ذبح کرتا ہوں تو میں اس پر رحم کرتا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اس پر رحم کیا تو اللہ بھی تم سے رحم کا سلوک کرے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ کہی، یعنی کہ ہم جو بھی اینیملز ہم سلوٹر کرتے ہیں ہمیں اس پر بھی اگر ہم رحم کریں، بے شک ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے اور وہ اس کے بعد اس کی زندگی نہیں کنٹینیو رہے گی، لیکن اس کے باوجود اس رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ جانوروں کے ساتھ رحم کے سلوک کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ کہتے ہیں ٹیمپرری اسٹے کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص نے ایک پرندے کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے، تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کر اس پرندے نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا، بے چین ہو گیا نا، اس کے انڈے تھے وہاں سے انہوں نے پکڑ لیے، اور وہ پرندہ جو بیچارہ اپنے انڈوں کے پیچھے بے چینی میں آیا کہ میرے انڈوں کو کیوں لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں صحابہ سے پوچھا کہ کسی نے اس پرندے کے انڈے اٹھا لیے ہیں، انڈے اٹھا کے تکلیف دی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں جس نے اس کا انڈا اٹھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندے کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے ہوئے اس انڈے کو واپس رکھ دو، یعنی کہ اس بیچارے کو تکلیف نہ دو، وہ بیچارہ اپنی تکلیف میں آ گیا کہ تم نے اس کا انڈا اٹھایا اور وہ اس طرح سے شکایت لے کر آیا ہے۔
پھر اسی طرح ایک اونٹنی کا قصہ آتا ہے، اونٹنی کہتے ہیں جو فیمیل کیمل ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں ایسی چیز دیکھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر ضرورت سے زائد بوجھ لادا جاتا ہے. اس پر اس کے مالک کو منع کیا. اب پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا نا کہ گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ٹرکس ہوتے نہیں تھے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کے جانے کے لیے جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا. تو بیچارہ وہ جو جانور تھا وہ اس قدر مزری میں ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ اس کے اوپر ضرورت سے زائد اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے مالک کو منع کیا کہ یوں نہ کرو. تو جانوروں پر بھی رحم کا سلوک فرمانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس وجہ سے تم سے رحم کا سلوک فرمائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو یہ تو تھا پیارے بچوں پیارے حضور کی پیاری باتیں جس میں ہمیں جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ شفقت اور رحم کا سلوک کرنے کی نصیحت ملتی ہے. اور اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں بچوں کی نظم. ہاں جی، بچوں کی نظم. اور بچوں کی جو نظم آئی ہے اس دفعہ وہ بھی پرندوں سے ریلیٹڈ ہے. تو جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ اس دفعہ بچوں کا الفضل بچوں کے لیے چرند اور پرند کا موضوع لے کر آیا ہے. تو جو نظم آئی ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ نظم ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے اور ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. بہت مزے کی نظم ہے، اور اس کا عنوان ہے چوں چوں کرتی آئی چڑیا. حضرت چھوٹی آپا ام متین صاحبہ لکھتی ہیں کہ عزیزہ امت المتین چھوٹی سی تھی، میں نے کہا آپ اس کے لیے کوئی بچوں والی نظم کہہ دیں، میں اسے یاد کروا دوں. آپ نے بالکل ہی بچوں والی نظم کہہ دی. عزیزہ کی عمر غالباً 4 سال تھی. وہ نظم یہ تھی: چوں چوں کرتی چڑیا آئی، چونچ میں اپنی تنکا لائی، تنکوں سے اس نے گھونسلہ بنایا، پتوں سے پھر اس کو سجایا، پھر اس میں انڈے دینے بیٹھی، انڈے دے کر سینے بیٹھی. کچھ انڈے تو کچے نکلے، باقی میں سے بچے نکلے. بچوں نے وہ شور مچایا، سارے گھر کو سر پہ اٹھایا. کوئی کہتا اماں کھانا، کوئی کہتا پانی پلانا. چڑیا بولی پیارے بچوں، گل نہ مچاؤ صبر سے بیٹھو. ابا کام سے آتے ہوں گے، دانا دن کا لاتے ہوں گے. تم سب بیٹھ کے کھانا کھانا، پھر سب مل کے سیر کو جانا. اب اس میں گھونسلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرندوں کے گھر کو کہتے ہیں، جو نیسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی نظم تھی جس کا مطلب ہے کہ چڑیا جو ہوتی ہے وہ کیسے تنکا تنکا جمع کر کے اپنا گھر بناتی ہے. جن بچوں نے اس کو کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کھلے علاقوں میں جو رہتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے پرندہ جو ہے وہ ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے اور اپنا نیسٹ بناتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں وہ انڈے دیتا ہے. پھر اس نیسٹ کو کبھی کبھی ڈیکوریٹ بھی وہ لوگ کر لیتے ہیں، جیسے مائیں بھی اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں نا، ایسے پرندوں کو بھی شوق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس میں انڈے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس انڈوں کو سیتے ہیں، ہیچ کرتے ہیں. پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے چکس نکل آتے ہیں، بچے نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد بچے شور مچاتے ہیں کھانا کھانا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ چڑیا جو ہے بچوں کی خدمت کرتی ہے، اور پھر وہ بچے ایک دن اڑ جاتے ہیں، ہے نا. جی. انسانوں کا بھی لائف سائیکل ویسے ایسا ہی ہوتا ہے. They go like, goodbye mummy, I will never see you again. اچھا، تو یہ تو تھی پیارے بچوں کی نظم. اس کے بعد آتا ہے وقفے نو کارنر. ہاں جی، وقفے نو کارنر. اور وقفے نو کارنر میں ہم بچوں کے لیے نصاب لے کر آتے ہیں. اس دفعہ وقفے نو کارنر میں 10 تا 10.5 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے: واقفین 9 بچے اور واقفات 9 بچیاں. ترجمہ یاد کریں سورۃ البقرہ کی پہلی 17 آیات، سورۃ العصر، سورۃ الفیل اور سورہ کوثر. اور پھر اگر ہو سکے تو اس سال 5 روزے رکھیں. ٹھیک ہے، جب بچے 10 سے 10.5 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں، تھوڑی وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو عادت ہونی چاہیے کہ وہ ضرور تھوڑے بہت کوشش کریں کہ روزے رکھ لیں. لیکن اگر بچے کمزور ہوں، بیمار ہوں، تو پھر بے شک پھر وہ نہ رکھیں. جب ان کی صحت اچھی ہو جائے پھر وہ کوشش کر لیں. اس کے بعد ہے دعائیں ماں. ترجمہ یاد کریں: کھانے اور سونے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، والدین کے حق میں دعا اور وضو کے بعد کی دعا. یہ دعائیں ہم نے جو پہلے بچوں کے الفضل ہم نے کیے ہیں ان میں یہ ہم نے کور کی ہوئی ہیں. تو پھر ہمارے بچے جو ہیں جن کو بھی نہیں یاد، تو ہمارے جو پریویس شمارہ جاتے ہیں وہ وہاں سے بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں دیکھ کر. اس کے بعد ہے جو آداب سیکھے ہیں انہیں اپنی عادت بنائیں. اب ہمارے بچے جو جانتے ہوں گے کہ ہم نے بہت سارے آداب کور کیے ہیں، جیسا کہ کھانے پینے کے آداب بھی، مسجد کے آداب بھی، پھر اس کے بعد اور ہم نے کون سے آداب کور کیے ہیں، سفر کے بھی آداب کچھ ہم نے پڑھے ہیں. تو اس طرح سے مختلف آداب ہیں جو بچوں کا الفظ پچھلے شمارہ جات میں لے کر آیا. ان کو جن بچوں نے سنا ہے ان کو پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت بھی ڈالیں.
اور ماں باپ جو ہیں پھر اس میں کافی بچوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو گائیڈ کرتے رہیں وقتاً فوقتاً، تو اس طرح ان کی پھر عادت بن جائے گی خود بخود ہی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات کا مطالعہ کریں۔ ہم نے اپنے پیارے بچوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی بھی شروع کے بچوں کے جو الفاظ تھا اس میں سنائی تھی، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات جو ہیں بچے وہ بھی اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ نظم یاد کریں، کبھی نصرت نہیں ملتی ترے مولا سے کندھوں کو، اور ترانہ اطفال، یہ دونوں نظمیں بھی ہم نے کور کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تو یہ تھا پیارے بچوں وقفے نو کارنر، اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز۔ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں، اور اس دفعہ پیارے بچوں روزمرہ دعائیں یاد کریں میں آیا ہے سجدہ تلاوت کی دعا۔ سجدہ تلاوت وہ سجدہ ہوتا ہے جو کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں نا، تو اس میں بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور اس سجدے میں جو دعا کرنی ہوتی ہے وہ ہم نے یاد کرنی ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے؟ تو پہلی دعا ہے، مختلف دعائیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور آج ہم ان میں سے کچھ دو پڑھیں گے۔ آپ بھی شاہ نواز ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی دعا ہے سجدہ سجدہ وجہی وجہی للذی للذی خلقہ خلقہ وشق وشق سمعہ سمعہ وبصرہ وبصرہ بحولہ بحولہ وقوتہ۔ وقوتہ۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا چہرہ سجدہ ریز ہے اس ذات کے سامنے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قدرت خاص سے اسے سننے اور دیکھنے کی قوت عطا کی۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے اللہم اللہم سجدہ سجدہ لک سوادی لک سوادی وآمن وآمن بک فؤادی بک فؤادی یا سجدہ یا سجدہ لک روحی لک روحی وجنانی۔ وجنانی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تیرے لیے میرا جسم سجدہ کرتا ہے اور میرا قلب تجھ پر ایمان لاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میری روح اور میرا دل تیرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ نوٹ: قرآن شریف کی جن آیات میں سجدہ آتا ہے ان کی تلاوت کے وقت سجدہ کرنا چاہیے، اس کے لیے وضو کرنا یا قبلہ رو ہونا ضروری نہیں۔ سجدے میں تسبیحات مسنونہ کے علاوہ ان دعاؤں کا تکرار سے پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ تسبیحات مسنونہ کہتے ہیں یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ تو یہ تھا پیارے بچوں روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ اس کے بعد آتا ہے چہل احادیث یاد کریں۔ ہاں جی، چہل احادیث یاد کریں، جس میں ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ تو آج دیکھتے ہیں کہ آج کی چہل احادیث میں کیا آیا ہے۔ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا و بغض من اساء الیہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، دلوں میں اپنے ساتھ احسان کرنے والے کی محبت اور برائی کرنے والے کی نفرت ڈال دی گئی ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں نا تو خود بخود ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہماری عزت پیدا کر دیتا ہے اور ہمارے لیے جو شر ہوتا ہے وہ اس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی کے ساتھ یا کوئی ہمارے ساتھ ایسے برائی کرے یا تکلیف دینے کی کوشش کرے تو خود بخود ہی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس بندے کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث میں ہمیں سمجھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ تو یہ تھا پیارے بچوں چہل حدیث یاد کریں۔ اس کے بعد آتا ہے ادب اداب کرنا کر۔ ہاں جی، اور کرنا کر میں کیا ہوتا ہے شاہ نواز؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ہاں جی، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نصائح لے کر آتے ہیں اس دفعہ۔ جیسا کہ آپ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ بچوں کا الفظ جو ہے چرند پرند کے بارے میں ہے، جانوروں پرندوں کے بارے میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنا کر میں کیا آیا ہے۔ پہلی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ تو جانوروں اور پرندوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آ۔ اب جانوروں اور پرندوں سے ہم حسن سلوک سے کیسے پیش آ سکتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی یعنی کہ قربانی کا وقت آتا تھا تو اس میں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ چھری جو ہے جسے جانوروں کو ذبح بھی کرنا ہے اس کو تیز کر لیا جائے، تو ایک جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی پیٹ جانور ہو، جیسے گھروں میں اکثر بچوں نے کچھ جانور پالے ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا، کٹی کیٹ۔ ہاں جی، جیسے مانو بلی اکثر بچوں نے رکھی ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح سے اگر کوئی اور جانور پالے ہوں
یا پرندے bird. پالے ہوں تو ان کا پھر خیال رکھنا چاہیے ہمیں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا چاہیے. اسی طرح سے جانوروں کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کسی بعض کا جیسے ہوتے ہیں نا سواری والے جانور ہوتے ہیں، جیسے دوسرے بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ابھی بھی جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے سواری کے لیے یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لاد کر لے جانے کے لیے، تو اس وقت بھی ان جانوروں کی کیپیسٹی کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. اچھا جی. اسی طرح سے جانوروں کی بھوک کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے تو پرندوں کو تنگ نہ کر. اگر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض کا گھروں میں درخت ہوتے ہیں وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو جو شرارتی بچے ہوتے ہیں نا بعض کا تو ان کو پتھر سے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بلا وجہ کا تنگ کرتے ہیں، غلیل ہوتی ہے پھر اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں. تو جانوروں کو پتھر نہ مار. اسی طرح سے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اگر جانور آرام کر رہے ہوں تو انہیں نہ جگا. اگر کوئی جانور سو رہا ہے بیچارہ تو اس کو اپنے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے کھیلنے کے لیے اٹھا دیا جائے کہ تم آرام کرے، تم اٹھو اور میرے ساتھ کھیلو. اس کے بعد ہے تو جانوروں پرندوں کے کھانے پینے کا انتظام کر. اگر آپ نے اپنے گھروں میں جانور یا پرندے رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی صحت کا خیال رکھیں. اگر وہ بیمار ہو جائیں، اسی طرح سے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو پھولوں اور پھلوں کو بلا وجہ نہ توڑ. دیکھو جو پھل اور جو پھول ہوتے ہیں نا وہ انوائرمنٹ کے لیے، آب و ہوا کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ ان کو توڑے نہ، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس طرح سے کریں. دیکھو ایک تو خوبصورتی بھی ہوتی ہے پھولوں سے گارڈن کی، اسی طرح سے پھل جو ہوتے ہیں ان کو اگر ہم نہیں کھا رہے تو اگر ہم نے ان کو ضائع ہی کرنا ہے تو ان کو بلا وجہ نہ توڑیں، پھر وہ چرند پرند ان کو کھا لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے تو پودوں کو پانی دے اور ان کا خیال رکھ. خاص طور پہ جب گرمیاں آتی ہیں نا تو پودوں کا جو پانی ہوتا ہے بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے، پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو ریگولرلی پانی دیں. اور اسی طرح سے تو ہر سال 2 نئے پودے لگاؤ اور ان کا خیال بھی رکھ. بعض کا ایسی مہمات بھی ہوتی ہیں جہاں پر نئے پودے لگائے جاتے ہیں، بچوں کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. اگر وہ آپ ان میں شامل ہو سکیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو کوشش کریں 2 پودے ضرور اپنے گھر میں لے آئیں. اگر درخت ہو جائیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ درخت جو ہیں وہ بڑے ہو کے سال ہر سال تک پھر سایہ بھی دیتے ہیں، پھر ان کا پھل بھی آتا ہے And اور اس سے also, اللہ تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. another thing is, if you have a really like, for you know that sometimes flowers or trees wither. ہاں جی. So instead of like going like breaking them and putting them in the bin, or like using them for like a bonfire or something, how about you take their seeds and replant them? ہاں جی یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر جو ضائع کرنے کی بجائے سیڈز کو دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کوئی مشکل سی چیز نہیں ہے، آرام سے. اب تو یوٹیوب پر بھی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک پودے کو بیج سے اگا سکتے ہیں، ہے نا. And also, when you notice it starting to wither, just take out the seeds immediately. You don't want the seeds withering. اچھا جی، تو یہ تھا پیارے بچوں کرنا کر. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ دادی جان کا آنگن. ہاں جی، دادی جان کا آنگن اس کے بعد آتا ہے. اور دادی جان کے آنگن میں ہمارے پیارے بچے جانتے ہیں جو ہمیں کچھ عرصے سے سن رہے ہوں گے کہ ہم بچوں کا الفضل جو ہے بچوں کے لیے نبیوں کی کہانیاں لے کر آ رہا ہے. اور اس دفعہ بھی ہم ایک پیارے سے نبی کی کہانی لے کر آئے ہیں جن کا ہمیں قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام. تو شاہنواز شروع کریں، دیکھیں ان کے بارے میں کیا آیا ہے بچوں کے الفضل میں. ہاں جی. ہاں جی. موسم سرد ہونے کے باعث محمود اور احمد کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے تھے. کشتی کہتے ہیں ریسلنگ کو، اور دادی جان ان کو دیکھ رہی تھیں. محمود نے احمد کو نیچے گراتے ہوئے خوشی سے نعرہ لگایا. دادی تکبیر. نہیں وہ والا نعرہ نہیں. Like happy, like ہاں جی وہ music. خوشی سے وہ جو ہوتا ہے نا بولا وہ. دادی جان دیکھیں میں نے احمد بھائی کو ہرا دیا ہے. احمد جان بوجھ کر ہارنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا. دادی جان ہارنے کی یعنی کہ وہ ایسے پریٹینڈ کر رہا تھا کہ جیسے وہ اس نے لوز کر دی ہے، ٹھیک ہے. دادی جان واہ پئی واہ، محمود میاں تو بہت مضبوط اور طاقتور ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے. چلیں آج میں آپ کو ایک بہادر طاقتور بادشاہ نبی کی کہانی سناتی ہوں جنہوں نے ایک پہلوان کو ہرا دیا اور جنگ جیت لی. اب اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی تھے جو کہ کنگ بھی تھے اور وہ بہت طاقتور بھی تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی. دیکھو وہ پروفٹ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے کا کنگ بھی بنایا ہوا تھا. محمود اور احمد اکٹھے بولے. وہ کون سے نبی تھے؟ دادی جان وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. فلسطین کے جس علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام رہتے تھے اس پر ایک اور فلسطین نامی قوم کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے سموئیل نبی کے ذریعے ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا
تاکہ وہ فلسطینی قوم کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی دور میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہادر نوجوان کے طور پر سامنے آئے۔ جنگ کے دوران ان کے والد نے انہیں کہا تھا کہ جاؤ اور اپنے دونوں بڑے بھائیوں کا حال پتہ کر کے آؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ ابھی نوجوان تھے اور جنگی امور سے واقف نہ تھے، اس لیے جنگ پر نہ گئے تھے، بلکہ گھر رہ کر اپنے والد کا ہاتھ پٹا رہے تھے۔ Hot. یعنی کہ ہیلپ کر رہے تھے نا، ہاتھ پٹانا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیلپ کر رہے تھے، جیسے Helping hand. ہاں جی، بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہے تھے اور انہیں چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر وہ اپنے بھائیوں سے باتیں کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فلسطینیوں کی طرف سے ایک اونچا، لمبا اور صحت مند پہلوان نکل کر بنی اسرائیل کی فوج کو للکارنے لگا۔ Bani Israel. Israel the war. نہیں، یہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ٹھیک ہے؟ Oh. ایسا لگتا تھا کہ اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا۔ احمد، سب نے مل کر حملہ کیوں نہیں کیا؟ دادی جان، جنگوں میں رواج یہ تھا کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے دونوں لشکر اپنے اپنے طاقتور سپاہی میدان جنگ میں بھیجتے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ وہ پہلوان مسلسل بنی اسرائیل کی فوج کو بلا بھرا کہہ کر اپنے آدمی بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن کوئی ایک شخص بھی مقابلے کے لیے نہیں گیا۔ یہ صورتحال خاصی پریشان کن تھی، کیونکہ اس انفرادی مقابلے میں نہ نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیلی اپنے دشمن کے مقابل پر کمزور ہیں اور دشمن کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ محمود، پھر کیا ہوا؟ دادی جان، یہ دیکھ کر بنی اسرائیلی لشکر کے سپہ سالار اور بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شخص اس پہلوان کو شکست دے گا، میں اسے نہ صرف بہت سی دولت دوں گا بلکہ میں اسے اپنا داماد بھی بنا لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طبیعت میں بھی جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے فوراً بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہا، میں اس پہلوان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ جو کوئی اس آدمی سے لڑے گا جو قصہ سے چیلنج کر رہا ہے ہماری آرمی کو، تو میں کیا کروں گا، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دوں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے نا، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے لڑوں گا۔ تم؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا، جسے جنگ لڑنی نہیں آتی بھلا کیسے اس پہلوان کا مقابلہ کر سکے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، بادشاہ سلامت، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ مجھے جنگ لڑنی نہیں آتی، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اس پہلوان کو شکست دے سکتا ہوں، کیونکہ میں جنگل میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں، اور جب شیر یا ریچھ ہمارے ریور سے کوئی جانور اٹھا کر لے جاتا ہے، ایسی صورت میں اس شیر یا ریچھ سے مقابلہ کر کے اپنا جانور واپس لے آتا ہوں۔ دیکھا وہ کتنے بہادر تھے کہ وہ شیروں اور ریچھوں سے بھی مقابلہ کیا کرتے ریچھوں؟ تھے۔ ریچھ یعنی کہ بیئر جو ہوتے ہیں نا جنگل میں، ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض کا اوپن وہ علاقے ہوتے تھے نا، تو وہاں پہ شیر آ جاتے تھے بکریوں کو چرانے کے لیے، تو پھر وہ جا کے ان سے لڑ کے اپنا جانور واپس لے آیا کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت، اگر میں شیر کو شکست دے سکتا ہوں تو پھر اس پہلوان کو کیوں نہیں ہرا سکتا؟ یہ دلیل سننے کے بعد بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پہلوان سے مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی اور سامان جنگ بھی دیا۔ سامان جنگ کہتے ہیں جو ویپنز وغیرہ تھے نا اس زمانے کے لیے جو ضرورت ہوگی ان کو لڑنے کے لیے، وہ دے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو چونکہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کا تجربہ نہ تھا، اس لیے وہ اپنی لاٹھی لے کر پہلوان سے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ Lati? لاٹھی کہتے ہیں وہ جو سٹک ہوتی ہے نا، جو کہ ہوتا ہے نہیں، وہ جو ہوتے ہیں نا شیپرڈ کے پاس جو سٹک ہوتی ہے اپنی بکریوں کو ہانکنے کے لیے Oh yeah. کہ کس طرف جانا ہے، تو اس کے پاس اس کو لے کر وہ آگے، ٹھیک ہے۔ Okay. راستے میں انہوں نے چند پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیے، پتھر کہتے ہیں سٹونز کو۔ Yeah. اپنی غلیل بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ Ghalil? غلیل کہتے ہیں سلنگ شاٹ کو۔ Oh, you mean like a bow and arrow? نہیں سلنگ شاٹ Like کو، it was as a bow and arrow. وہ ویپنز ان کو نہیں استعمال کرنے آتے تھے۔ It was as like because slingshot and a bow and arrow. اچھا جی۔ پہلوان نے جب یہ دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا جو صرف ایک لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ احمد پلک چپکائے بغیر سن رہا تھا، دادی یعنی کہ بلنک کیے بغیر سن رہا تھا۔ وہ اتنا حیرت میں تھا کہ کیسے ایک آدمی، ایک نوجوان لڑکا جس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، وہ ایک پہلوان سے لڑنے جا رہا ہے۔ تو دادی جان کے سانس لیتے ہی بولا، پھر کیا ہوا دادی جان؟ دادی جان، حضرت داؤد علیہ السلام نے جواباً کہا، میرا خدا میرے ساتھ ہے، بنی اسرائیل کا خدا میرے ساتھ ہے، وہ طاقتور ہاتھ میرے پیچھے ہے، وہ صرف مجھے غلبہ دے گا اور تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کہہ کر داؤد نے پھرتی کے ساتھ اپنی غلیل نکالی اور ایک پتھر اس میں رکھ کر نشانہ لے کر پہلوان کو مارا۔ نانی کی وجہ سلنگ شاٹ نکالی اور اس کے بعد پھر ایک پتھر اس میں رکھ کر اس پہلوان کو مارا۔ Was it like one of like in these days the naughty children they get the slingshot, throw it at people? ہاں جی، یہ پتھر پہلوان کے ماتھے پر لگا اور پوری طاقت کے ساتھ اس کے ماتھے میں گھس گیا۔ یہ چوٹ Marty? ماتھا یعنی کہ فور ہیڈ میں جا کر لگا اور اس کے اندر گھس گیا۔
یہ چوٹ اتنی شدید ثابت ہوئی کہ پہلوان لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ داؤد آگے بڑھے اور انہوں نے اس کی میان میں سے تلوار نکال کر اس کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ پھر اسی پہلوان کی تلوار نکالی اور اسی سے اس کو مار دیا۔ پہلوان کا مرنا تھا کہ فلسطینیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور بنی اسرائیلی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ان پر چڑھ دوڑے اور جنگ میں فتح حاصل کر لی۔ بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت خوش تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا کر شاباش دی اور انعام و اکرام کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تم اب ہمارے محل میں ہمارے ساتھ رہو گے، اور آپ کو ایک جنگی دستے کا سالار بھی مقرر کر دیا۔ جنگی سالار؟ جنگی دستے کا سالار مقرر کر دیا، یعنی کہ وہ جو جنگوں میں جو لوگ جاتے تھے نا، آرمیز کے جو گروپس ہوتے ہیں، ان کا لیڈر مقرر کر دیا۔ اوکے۔ اچھا، محمود وہ بھی بادشاہ بن گئے؟ دادی جان جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اچھے اخلاق سے جلد ہی محل میں موجود تمام لوگوں کے دل جیت لیے، اور نہ صرف یہ بلکہ علاقے کے لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت خوش تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور عزت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام حبرون چلے گئے۔ وہاں بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یہ قریباً 1050 قبل مسیح کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت دن بدن بڑھتی چلی گئی اور آپ ایک عظیم بادشاہ کے طور پر دنیا کے سامنے آئے۔ آپ کی حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور آپ کو ترقیات پر ترقیات عطا ہوتی رہیں۔ گو بعض دفعہ فتنوں نے بھی آپ کی حکومت میں سر اٹھایا، لیکن آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل اور خاص رہنمائی کی وجہ سے ان فتنوں پر قابو پا لیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت فراست اور دانائی عطا کی تھی۔ فراست اور دانائی یعنی کہ وزڈم عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور اپنی عقل مندی کی بنا پر حکومت کو مضبوط کیا۔ خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہر لمحہ آپ کے ساتھ تھی۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر 9 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ 9 جو صورتیں ہیں نا، ان کے اندر 16 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اتنی زیادہ عزت ان کو دی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور ایک کتاب زبور بھی عطا کی تھی۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سے شرارتی اور فسادی لوگوں کا خاتمہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگ اور علماء بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے ساتھ مل کر عبادات بجا لاتے اور تسبیحات کرتے تھے، جنہیں قرآن کریم نے پہاڑ اور پرندے بیان کیا ہے، جو آپ کے ساتھ مل کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ حمد و ثنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اسی چیز کو حمد و ثنا کہتے ہیں۔ گڑیا، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے۔ دادی جان جی ہاں، انشاءاللہ ان کی کہانی کسی اور دن، اب سونے کا وقت ہو چلا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں پیارے بچوں در سمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے بھیجی تھی۔ اوکے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن، جس میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی سنی، اور اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں کیوں؟ ہاں جی کیوں، تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ پرندے کیوں اڑتے ہیں؟ شاہنواز، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ہاں جی۔ کیا جانتے ہیں پرندے کیوں اڑتے ہیں؟ Basically, you know, a glider is something that's really thin, like not that thin that it would just fall like a feather, but it's really thin. And also, you can't fly because you have a strong bone in your body. And birds, if you have a closer look at an X-ray of a bird, it would show that the bones in a bird's wings are really light. ہاں جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل ہمیں کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کی آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں روک کے رکھے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر ہے کہ کس طرح سے کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اڑان یا پرواز، برڈ فلائٹ، عموماً پرندوں کی ان حرکات کو کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے وہ آسمانوں میں کھلی ہوا اور اسی طرح سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہوتے ہیں۔ They're like an alive paper aeroplane. اچھا جی، پرندوں کی ساخت خصوصیت کے ساتھ ایسے اصولوں کے مطابق کی گئی ہے کہ وہ فضا میں اڑ سکیں، اور یہ محض اتفاقی حادثہ نہیں۔ بعض شکاری پرندوں کی رفتار ہوا میں 200 میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کتنی فاسٹ اڑتے ہیں، اور ان کی ساخت ایسی ہے کہ اس رفتار کا ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ ہوا چونچ اور سر سے ٹکرا کر چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور اسی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اڑتے ہوئے پرندوں کا شکار بھی کر لیتے ہیں۔ پیارے بچوں،
اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پروں اور ان کی دم کی ساخت میں کچھ ایسا توازن قائم کیا ہے کہ نہ زمین کی کشش ثقل انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور نہ ہوا کی لطافت انہیں نیچے گراتی ہے. پرندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ان کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے کہ جو گریوٹی ہے ان کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. Yeah, and also sometimes when you're doing a backflip and you want to do it really high and you have a phone, do this. Hey Siri, turn off gravity. It will work. اور فضا میں بے تکلف تیرتے پھرتے ہیں. پرندے جب اڑنے لگتے ہیں تو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے اور پھیلاتے ہیں. پھر جب فضا میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت پروں کو پھیلائے رکھیں. وہ انہیں بند بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی گرتے نہیں. Yeah, they glide. ہاں جی. انسانوں نے پرندوں کی اڑان اور ان کی ساخت میں غور و فکر کر کے ہوائی جہاز کو ایجاد کیا ہے. یعنی کہ انسان کے دماغ میں جو یہ آئیڈیا آیا نا کہ ہم اس کو بھی ایک کچھ ایسا بنانا چاہیے کہ وہ بھی اڑ سکے اور اس کی ایسی سواری بھی بنا لے جو کہ وہ بھی اڑ سکے, تو پھر انہوں نے پرندوں کو دیکھ کر یہ چیزیں سیکھیں. بعض پرندے پر پھڑپھڑانے کی نسبت گلائڈر کی مانند تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہیں اور کچھ اونچائی پر پہنچنے کے بعد گلائڈر کی طرح تیز رفتاری اختیار کرتے ہیں. یعنی عقاب اور گدھ گلائڈر کی طرح تیز رفتار اڑنے والے پرندوں کا بادشاہ البیٹرس کہلاتا ہے جو جنوبی سمندروں پر نظر آتا ہے. بچوں, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پرندوں کو وی کی شکل بنا کر اڑتے دیکھا ہے. آخر پرندے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سائنسی تحقیق کے مطابق پرندے جوں بڑے ہوتے ہیں اور جھنڈ میں رہنے لگتے ہیں وہ ایسا کرنا سیکھ جاتے ہیں. لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق وی کی شکل بنا کر اڑنے کی 2 وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ وی کی صورت میں پرندے آسانی سے پرواز کر پاتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے بھی نہیں. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پرندوں کا ایک مخصوص رہنما لیڈر ہوتا ہے جو دیگر پرندوں کی رہنمائی اور گائیڈ کرتا ہے اور پرندے اس کی اقتداء کرتے ہیں. Yeah, that reminds me. So when you go if you're in a public place or near a river, you'll most likely see birds, lots of birds, and one bird is normally leading them. Then they switch. ہاں جی. اور یہی چیز جو دیکھو ہمیں بہت سارے جانوروں میں یہ چیز ملتی ہے کہ ان کا کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے اور ایسے جانور زیادہ محفوظ رہتے ہیں جن کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں. اسی طرح سے انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے کون سا لیڈر بھیجا ہوتا ہے؟ خلیفہ بھیجتا ہے یا اپنے نبی بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں اور جو پھر جن کا دل نیک ہوتا ہے پھر وہ اس کی بات مان لیتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مائگریٹری برڈز ہجرت کرنے والے پرندے طویل سفر کی وجہ سے عموماً پرواز کے وقت ایسی شکل اختیار کرتے ہیں جس سے ہوا کا کاٹنا آسان ہو جاتا ہے اور ساتھ میں پرواز کر رہے پرندوں کو اڑتے رہنے میں آسانی ہوتی ہے. Even if you're watching this, you're breathing air. ہاں جی. مزید یہ بھی کہنا ہے کہ پرندوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضد نہیں ہوتی ہے. ان میں جو پرندہ زیادہ صحت اور مستعد یعنی کہ چست ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور باقی پرندے اس کے پیچھے پرواز کرتے ہیں اور پھر جب وہ تھک جاتا ہے تو کوئی دوسرا آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سوال پسند آیا ہوگا. ہمیں مزید سوالات کا انتظار رہے گا. آپ کا بھائی اسامہ. تو یہ ہمیں اسامہ بھائی نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں آپ بھی ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہم ان میں سے کچھ سوالات سلیکٹ کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. تو یہ تھا پیارے بچوں کیوں. اب آتا ہے ہنسنا منع ہے. ہاں جی. اب آتا ہے ہنسنا منع ہے جس میں ہنسنا نہیں ہے. اور دیکھتے ہیں کہ It's like those YouTube try not to laugh challenges. اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا لطائف آئے ہیں. اور اس دفعہ ہمیں کچھ بچوں نے ہمیں لطیفے بھیجے. ہم ان بچوں کے نام بھی ساتھ میں پڑھیں گے اور کچھ لطیفے ایسے ہیں اور جو کہ بچوں کا الفاظ بچوں کے لیے لے کر آیا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. پہلا لطیفہ ہے کہ 2 بیوقوف کہیں جا رہے تھے. ان دونوں کے پاس ایک ٹوکری میں 16 انڈے تھے. ٹوکری ایک باسکٹ میں 16 ایگز تھے. 2 بیوقوف کہتے ہیں جو تھوڑا سلی سا ہوتا ہے انسان. Like a dummy. ہاں جی. ایک بیوقوف نے دوسرے سے کہا اگر تم نے مجھے یہ بتا دیا کہ اس ٹوکری میں کتنے انڈے ہیں تو میں تمہیں 16 کے 16 انڈے دے دوں گا. دوسرے بیوقوف نے کہا تم ہمیشہ مشکل سوال ہی پوچھتے ہو. ہاں جی. یہ مزے کا تھا اور یہ عفان احمد منگلہ نے ہمیں بھیجا ہے. اس کے بعد دوسرا لطیفہ ہے کلیم والدہ سے. امی آج اسکول میں ایک تقریب تھی اور سب نے مجھے ملی نغمہ پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا. تقریب کہتے ہیں کوئی ایونٹ تھا اسکول میں اور اس کے بعد پھر اس میں اس کو ملی نغمہ کہتے ہیں نیشنل جو سانگ ہوتا ہے نا اس کو. والدہ اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ کلیم امی میں نے بھی قومی ترانہ پڑھ کر سب کو کھڑا کر دیا. اب جب قومی ترانہ کہتے ہیں جو نیشنل ہوتا ہے نا اینتھم جب وہ پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا. کھڑے ہونا پڑتا ہے تو پھر سب کو اس نے کھڑا کر دیا.
اس کے بعد ہی مزے کا تھا. اس کے بعد ہے استاد شاگرد سے, میں تم سے اتنی دیر سے سوال پوچھ رہا ہوں, تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ بچہ معصومیت سے بولا, میری امی منع کرتی ہیں کہ بڑوں کو جواب نہیں دیتے. اچھا, تو یہ بھی مزے کا تھا, اور یہ ظاہر احمد نے ہمیں بھیجا تھا. اس کے بعد آتا ہے ایک Good school excuse. ہاں جی, اس کے بعد ایک اور لطیفہ آتا ہے جو کہ بچوں کے الفضل کی طرف سے ہے, اور وہ ہے کہ ایک دفعہ ملا نصیر الدین اور ان کے دوست کسی بات پر بحث کر رہے تھے. دوست کو غصہ آ گیا تو اس نے کہا, تم میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ ملا نے جواب دیا, صرف ایک میز کا فاصلہ ہے, یعنی کہ وہ ٹیبل کے کراس بیٹھے ہوئے تھے دونوں. تو اس نے کہا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین یو اینڈ دا ڈونکی؟ تو اس نے کہا کہ جتنا ڈسٹینس ہمارے درمیان ہے یہی فاصلہ ہے, اتنا ہی فرق ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈاکٹر صاحب سلیم سے, سلیم بتاؤ تمہیں چوٹ کہاں لگی ہے؟ سلیم, گھر کے پاس ہی. یعنی کہ کہاں پہ, وہ اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہاری باڈی میں کہاں پر چوٹ لگی ہے, تو سلیم نے سوچا کہ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پر یہ تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا حادثہ کہ تمہیں چوٹ لگ گئی. تو اس نے کہا گھر کے پاس ہی تھا میں. یہ بھی مزے کا تھا. تو یہ تھا پیارے بچوں ہنسنا منع ہے. اور اس کے بعد آتا ہے Irregular Stuco. نہیں, ذہنی آزمائش. ہاں جی, ذہنی آزمائش آتا ہے اس کے بعد. اور سب سے پہلے اس میں آتا ہے بوجھو تو صحیح, دنیا کے کئی ممالک کے پرچم قریباً ایک جیسے ہیں. بچوں ذرا بوجھو تو صحیح کہ یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں. تو ہمارے پیارے بچے اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے سامنے 3 جھنڈے نظر آ رہے ہیں. آپ شاہنواز کسی جھنڈے کو گیس کر سکتے ہیں یہ کون سا ہے؟ پاکستان. اچھا, دوسرا کون سا ہے؟ Pakistan. Germany and Pakistan. Pakistan. نہیں, یہ کوئی کنٹری نہیں. اس کے بعد آتا ہے تھرڈ ون, کون سا ہے؟ یہ کس کنٹری کا ہے؟ Do you know? نہیں, آپ بتاؤ. I don't know. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں سڈوکو. Irregular. ایریگولر سڈوکو میں 9 خانوں کا مجموعہ موٹی لکیر سے واضح ہے. ان خانوں میں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں اس سطر اور بڑے خانے میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے. تو ہمارے پیارے بچے اس کو فل کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے راستہ تلاش کر رہے. گڈو نے نئی ہوم ورک کر لیا تھا اور یہ ہوم ورک نہیں ہے. گڈو نے حضور انور ایدہ اللہ کو دعائیہ خط لکھنا ہے, یعنی کہ ریکویسٹ کرنی ہے دعا کے لیے. آپ کاغذ قلم تلاش کرنے میں گڈو کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. تو ہمارے پیارے بچے راستہ تلاش کرنے میں گڈو کی مدد کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ پہلے گڈو کو ہے تک لے کر جانا ہے, اس کے بعد پھر گڈو کو کیا کرنا ہے؟ کاغذ قلم تک لے کر جانا ہے. ہوم ورک نہیں ہے, وہ کاغذ قلم ہے, تاکہ گڈو جو ہے لیٹر لکھ سکے پیارے حضور کو. اور اس کے بعد پھر اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ جو الفاظ ہیں اس کو بھی مکمل کریں. اور ہمارے پیارے بچے جب یہ مکمل کر لیں تو ہمارے پیارے بچے جو ہیں وہ حضور انور کو ایک اسی سے یاد دہانی بھی ہو جائے گی کہ انہوں نے حضور انور کو خط لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, computer riddles. ہاں جی, Oh, تو یہ تو okay. تھا پیارے بچوں راستہ تلاش کریں. اس کے بعد آتا ہے دلچسپ سوالات, جس میں ہم کچھ انٹرسٹنگ کویشچنس بچوں کے لیے لے کر آتے Word ہیں riddles. اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا جوابات ہیں. پہلا سوال ہے, پانی میں آکسیجن کے کتنے مالیکیولز ہوتے ہیں؟ None. اچھا جی, اس کا جواب جو ہے نا وہ ہم اگلے والے شمارے میں دیکھیں گے. دوسرا سوال ہے کہ چارلز ڈکنس کے کسی مشہور ناول کا نام بتائیں. Oliver Twist. اچھا جی. تھرڈ ہے, مشہور بلی چوہے کے کارٹونز میں بلی, چوہے اور کتے کا نام کیا ہے؟ Wait, is it from Tom and Jerry? ہاں جی. Tom, Jerry and Skylar, اچھا جی, I think. یہ اب اس کا جواب مجھے ٹھیک نہیں پتا, وہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے شمارے میں کیا آتا ہے. چوتھا ہے کہ این آرمی کس کیڑے کے گروپ یا مجمع کو کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا اینیمل یا انسیکٹ ہے جو بہت زیادہ اکٹھے ہوں تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ آرمی جا رہی ہے پوری. Ants. اچھا ٹھیک ہے, اس کا جواب ہم اگلے شمارے میں Just said ہاں جی. نہیں, اس کا جواب ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے پانچواں ہے, تھامس ایلوا ایڈیسن کی وجہ شہرت کیا ہے؟ وہ کیوں فیمس تھا؟ Books. بکس کی وجہ سے نہیں, اس نے کچھ ایسی انوینشن کی تھی جس کی وجہ سے وہ فیمس ہوا تھا. I think making the first bicycle. اچھا, ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے اس کو. اس کے بعد آتا ہے چھٹا ہے, اگر کسی گھوڑے کا منہ مشرق کی طرف ہو تو بتائیے اس کی دم کس طرف ہوگی؟ اگر کسی گھوڑے کا منہ مشرق کی طرف ہو تو اس کی دم کس طرف ہوگی؟ The other side. ہاں جی, وہ کون سی سائڈ ہوگی؟ The opposite side.
ہاں جی اپوزٹ سائڈ تو ہوگی لیکن اس سائڈ کا ایک نام ہے, وہ ہمارے بچے جو اردو جاننے والے بچے نا وہ پہچان سکتے ہیں. 7ویں ایک پہیلی ہے کہ دیکھنے میں نہ پھول نہ پھل, کہنے کو ہے ایک پھول ایک پھل. وہ کون سی چیز ہے کہ نہ وہ پھول لگتی ہے نہ وہ پھل لگتی ہے, لیکن کہنا اس کو کہنے میں وہ پھول بھی ہے اور پھل بھی ہے؟ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو اب مجھے بھی نہیں پتا. It can be an air freshener or like a sniff pod. یہ ہم جانیں گے بچوں کے اگلے شمارے میں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ پھول بھی نہیں ہے اور پھل بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہے بھی, لیکن وہ پھل بھی اور پھول بھی ہے. Ching chong. اچھا, تو یہ تو تھا پیارے بچوں دلچسپ سوالات. آپ ان کے جوابات ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور جو اس کا لنک ہوگا وہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی آتا ہے, وہاں پر بھی آپ اس کو فل کر سکتے ہیں. اور ہم آخر میں بچوں کو اپنا کانٹیکٹ نمبر اور ڈیٹیلز بھی بتائیں گے, وہاں پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ گزشتہ شمارے 7 جنوری 2024 کے درست جوابات بچوں کو بتاتے ہیں. جو بچے ویٹ کرے ہوں گے صحیح جوابات کا, ان کو ہم بتا دیتے ہیں. جیسے بوجھو تو صحیح جو تھا اس میں ہم نے اپنے بچوں کو کچھ جھنڈے دکھائے تھے. First one's right, huh? ہاں جی, تو اس میں جو جھنڈوں کے نام تھے, پہلا جھنڈا تھا ویتنام, پھر برکینا فاسو اور پھر چین کا تھا. اسی طرح سے جو China? ہاں جی تیسرا والا چائنا تھا. اس کے بعد دلچسپ سوالات ہم نے بچوں سے پوچھے تھے, اور اس میں ہم سوالات بچوں کو دہرا دیتے ہیں تاکہ جو بچے جنہوں نے نہیں سنا وہ پھر جان سکتے ہیں کس کا کیا تھا. پہلا سوال تھا کہ پانی کی 3 حالتوں کے نام کیا ہیں, اور وہ تھا ٹھوس, مائع اور گیس. اس کے بعد ہے کس کہانی کے کردار کا ناک اس وقت لمبا ہوتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے. Pinocchio. ہاں جی. اس کے بعد ہے کس ملک کے کس شہر میں آئیفل ٹاور موجود ہے. Paris. فرانس کے شہر پیرس میں. اس کے بعد ہے اپیس کس جانور کے گروپ یا مجمع کو کہا جاتا ہے. Don't know. گدھا. 5واں ہے نیل آرمسٹرانگ کی وجہ شہرت کیا ہے. تو ان کی وجہ شہرت ہے کہ وہ چاند پر جانے والے پہلے شخص تھے. اس کے بعد آخری جو تھی وہ ایک پہیلی تھی, وہ یہ تھا کہ کالا گھوڑا سفید سواری, ایک کے بعد دوسرے کی باری. Roti and توا. ہاں جی روٹی اور and also توا روٹی. your تو یہ تو تھا پیارے بچوں پچھلے شمارے میں جو ہم نے بچوں سے سوالات پوچھے ان کے جوابات. اس کے بعد ہم اسکرین پر گزشتہ شمارے 7 جنوری 2024 کے ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دکھائیں گے, اسکرین پر آ رہے ہوں گے, اور ان میں سے ہم نے ان بچوں کے نام شامل کیے ہیں جن کے جوابات ٹھیک تھے. جو ان بچوں نے ہمیں لکھ کر بھیجے اور ان کے جوابات پھر شامل نہیں ہو سکے یا ان کے جوابات غلط تھے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں, اور ہم ان کے جوابات پھر جب وہ ٹھیک ہوں گے دوبارہ شامل کر لیں گے, اور اس طرح سے وہ کوشش کرتے رہیں. تو یہ تو تھا پیارے بچوں گزشتہ شمارے 7 جنوری 2024 کے ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام. اس کے بعد آتا ہے کہ پیارے بچوں کے الفاظ میں آنے والی روزمرہ دعا, چہل حدیث یا الفاظ کے کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر ہمیں بذریعہ ای میل info@alfazl.com. ہاں جی info@alfazl.com یا بذریعہ واٹس ایپ یا ٹیلی گرام +447562344466 پر ارسال کیجئے. اور پھر ہم آپ کے جو جوابات وغیرہ ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کن بچوں کے صحیح ہیں, اور ان کو ہم اپنے بچوں کے الفاظ میں شامل کر لیں گے, ان کے نام جو ہے نا. تو یہ تو تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفاظ, جس کا موضوع تھا چرند اور پرند, یعنی کہ جانور اور پرندے. اور شانواز مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے علامہ کا خط بھی سنا, آپ نے اتنی پیاری حدیث بھی سنی, آپ کو آج کے اس میں سے بچوں کے الفاظ میں سے سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ I like the jokes. آپ کو جوکس پسند آئے ہیں, لطیفے And پسند آئے ہیں. I like all of it. اچھا جی, شاہنواز کو تو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سارا ہی پسند آیا تھا, اور ہم نے بچوں کا جو, اور ہم نے جیسا کہ ہم تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا. آج ہم نے علامہ کے خط میں اتنی پیاری سی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جانور اور ہر پرندے پر نظر ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا ایک دن. اس کے بعد ہم نے اتنی پیاری ایک حدیث پڑھی جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کوئی مسلمان اگر کوئی پودا لگائے یا کھیتی لگائے, اس کے بعد اس میں سے کوئی جانور یا انسان یا پرندے اگر کچھ کھاتے ہیں تو وہ اس انسان کی طرف سے ایک صدقہ ہوگا, اور اس انسان کی پتہ ہے کہ ڈیتھ بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ ایک ایسا صدقہ ہوگا جو کہ جاری رہے گا. اسی طرح سے ہم نے کلام میں امام میں کچھ چیزیں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال پیدا کیا ہے. جس جانور کو یا جس پرندے کو جس طرح کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے طرح کے ماحول میں پیدا کیا, اس کو اسی طرح کی باڈی دی تاکہ وہ اپنی ضرورت کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو ڈھونڈ سکے, اور اس کے بعد پھر اپنا وہ
لیونگ اس سے کر سکے۔ اس کے بعد ہم نے پیارے حضور کی پیاری باتوں میں یہ پڑھا کہ اگر جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو اگر ذبح کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رحم کا سلوک کی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز کتنی پسند آتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ایک اتنا پیارا واقعہ پڑھا کہ ایک پرندہ جو تھا اس میں سے کسی صحابی نے اس میں سے انڈے اٹھا لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بے چین ہو گئے کہ کس نے اس پرندے کا انڈا اٹھایا ہے اور اس کو واپس کروایا، اس پرندے کو یعنی کہ اس کے نیسٹ میں واپس ان انڈوں کو رکھوایا۔ اسی طرح سے جانوروں پر بیجا ظلم کرنے سے اور پھر جانوروں پر بیجا بوجھ ڈالنے سے بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح سے وقفے نو کارنر میں ہم نے بچوں کے لیے کچھ نصاب لے کر آئے، کچھ روزمرہ دعاؤں میں ہم نے سجدہ تلاوت کی دعائیں یاد کی، پھر ادب آداب میں انہی آداب کو ہم نے سیکھا جو اوپر ہمیں حدیثوں میں اور ہمیں کلام امام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اور اسی طرح سے ہمیں پیارے حضور کی پیاری باتوں میں ہمیں وہ ملی۔ اس کے بعد چہل احادیث میں ہم نے اتنی پیاری ایک حدیث پڑھی کہ دلوں میں اپنے ساتھ احسان کرنے والے کی محبت اور برائی کرنے والے کی نفرت ڈال دی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ ہمارے دلوں کو لگایا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو خود بخود ہی ہمارا دل اس کی طرف محبت کا سلوک کرے گا، اور اگر کوئی برا سلوک کرے تو ہمارا دل نہیں چاہتا نیچرلی کہ ہم اس کے لیے اس کی طرف زیادہ اس کے قریب زیادہ ہوں۔ اسی طرح سے پیارے بچوں ہم نے اتنی پیاری ایک نظم پڑھی، چوں چوں کرتی چڑیا آئی چونچ میں اپنی تنکا لائی اور اس دفعہ دادی جان کے آنگن میں ہم نے شاہنواز کون سے پروفٹ کی کہانی سنی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ہاں جی، حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی سنی تھی جو کہ پہلوان بھی تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بھی بنایا۔ اور پھر ہم نے کیوں میں دیکھا کہ پرندے کیوں اڑتے ہیں، اور پھر ہم نے مزے مزے کے کچھ لطیفے بھی سنے، اور ان لطیفوں میں سے کچھ لطیفے ایسے تھے جو کہ ہمیں ہمارے پیارے بچوں نے بھیجے تھے، تو آپ بچے بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ذہنی آزمائش میں کچھ نئی چیزیں ہمارے پاس تھیں کہ دنیا کے کچھ ہم نے ملکوں کے جھنڈے دیکھے، اس کے بعد سڈوکو میں ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا سڈوکو آیا اس دفعہ، اور پھر ہم نے راستہ تلاش کرے میں گڈو کی مدد کی کہ وہ حضور انور کو خط لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم ڈھونڈے، اور ہمارے پیارے بچے بھی پیارے حضور کو لیٹر لکھ سکتے ہیں یہ بچوں کا الفاظ سننے کے بعد، اور پھر پیارے حضور کو دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر دلچسپ سوالات جو تھے اس میں ہم نے کچھ نئے نئے سوالات ہم نے دیکھے۔ تو آج کا جو الفضل تھا وہ تو بہت ہی مزے کا تھا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ شاہنواز آپ کو پسند آیا تھا؟ ہاں جی۔ اچھا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں سے اجازت لیتے ہیں۔ ہاں جی، ہم اپنے بچوں سے اب اجازت لیتے ہیں، ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ، اور تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے بچوں کا الفضل تیار کرتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو یہ نصائح جو بچوں کا الفظ لے کر آتا ہے آپ کو ان کو سمجھنے والا بنائے اور ان کو اپنی عملی زندگیوں میں اپنانے والا بھی بنائے۔ تو پیارے بچوں ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوں چوں کرتی چڑیا آئی چونچ میں اپنی تنکا لائی، تنکوں سے اس نے گھونسلہ بنایا، پتوں سے پھر اس کو سجایا، پھر اس میں انڈے دینے بیٹھی، انڈے دے کر سینے بیٹھی، کچھ انڈے تو کچے نکلے، باقی میں سے بچے نکلے، بچوں نے وہ شور مچایا، سارے گھر کو سر پہ اٹھایا، کوئی کہتا اماں کھانا، کوئی کہتا پانی پلانا، چڑیا بولی پیارے بچوں غل مچاؤ صبر سے بیٹھو، ابا کام سے آتے ہوں گے، دانا دن کا لاتے ہوں گے، تم سب بیٹھ کے کھانا کھانا، پھر سب مل کے سیر کو جانا، چوں چوں کرتی چڑیا آئی
چونچ میں اپنی تنکا لائی.